سونے کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ فیصل آباد میں سونے کی قیمت میں 8,000 روپے کمی، 24 کیرات سونا 4,58,000 روپے تولہ پر آ گیا، 22 کیرات سونا 4,36,000 اور 10 گرام 18 کیرات سونا 3,48,100 روپے تولہ ہو گیا۔ فیصل آباد میں تقریباً 200 مین ہولز کھلے ہونے کا انکشاف، اسپیشل انسپیکشن ٹیم نے لوکل گورنمنٹ کے دعووں کا پول کھول دیا۔ میونسپل کمیٹیوں اور ضلع کونسل کی بد انتظامی نے شہریوں کی جانیں خطرے میں ڈال دی۔ تصاویر اور لوکیشن لوکل گورنمنٹ کے چیف افسران کو ارسال، ڈپٹی کمشنر کی 2 روز میں مین ہولز کور کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد ڈویژن کے 174 بی ایچ یو کی ریویمپنگ اب تک ادھوری، 1 ارب ادائیگیوں کے باوجود تیسرے مرحلے پر کام مکمل نہ ہو سکا۔ فیصل آباد کے 105، سنیوٹ کے 18، جھنگ کے 22 اور ٹوبہ کے 29 بی ایچ یو اسکیموں پر کام لٹک گیا۔ فیصل آباد میں میونسپل کارپوریشن کے سینکڑوں ترقیاتی اسکیمیں، حکام کے لیے 30 جون تک جاری اسکیموں کو مکمل کرنا بڑا چیلنج۔ 50 روڈ پر اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب مرمت، مرکزی شاہراہوں پر پیچ ورک اور ٹوٹی سڑکوں کی تعمیر جاری، ایم سی حکام کا 1 ارب لاگت کے منصوبے رواں مکمل کرنے کا دعویٰ۔ فیصل آباد کے صنعتکار نے بجٹ میں خصوصی پیکج کا مطالبہ کر دیا۔ امبرائڈری سیکٹر نے بجلی ٹیرف اور پیٹرولیم قیمتوں میں کمی ناگزیر قرار دی تھی۔ صدر رانا عبدالغفور کہتے ہیں ریلیف نہ ملا تو آئندہ برس میں سنگین بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ فیصل آباد کے چھوٹے تاجر نے بھی بجٹ سے بڑی امیدیں وابستہ کر لی۔ لوکل انڈسٹری کے لیے بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ، فکس ٹیکس کا نظام لاگو کرنے کی اپیل کر دی۔ وفاقی بجٹ میں 220 ارب کے نئے ٹیکسز کی ممکنہ تجاویز، جھنگ کی تاجر برادری میں بجٹ سے قبل ہی تشویش کی لہر دوڑ گئی، حکومت سے سخت شرائط پر نظر ثانی اور تاجر برادری کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈویژنل سپورٹس ڈپارٹمنٹ نے صوبائی بجٹ سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ ڈویژنل سپورٹس آفیسر الدین کیسر کہتے ہیں 13 ترقیاتی اسکیموں پر کا پروپوزل بھیجا، کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے سپورٹس کیلنڈر بھی تیار کر لیا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال فیصل آباد کو اچھے بجٹ کی امید، خواتین سمیت اسپیشل افراد کے لیے بہتر بجٹ آنے کا امکان۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر طیب بھٹی کہتے ہیں امید ہے خواتین کے تحفظ اور آئی ٹی کے لیے کام کیا جائے گا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن میں نرمی، نئے اوقات کا نافذ، وزیر اعظم نے کاروباری اوقات میں 1 گھنٹہ توسیع کی منظوری دے دی۔ فیصل آباد کے تاجروں کی جانب سے حکومتی فیصلے کا خیر مقدم، کہتے ہیں لاک ڈاؤن ختم کرنے بھی غور کیا جا رہا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ٹیکس چوری روکنے کے لیے بڑا اقدام، تمام کمرشل گاڑیاں اور ٹرک ایف بی آر کے پاس رجسٹر ہوں گے، سامان کی ترسیل صرف رجسٹرڈ وہیکلز پر ہو سکے گی، غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ فیصل آباد ڈویژن میں محکمہ مواصلات اور تعمیرات کے ترقیاتی بجٹ کا آڈٹ، محکمہ بلڈنگ خرچ شدہ فنڈز کی رسیدیں آڈٹ حکام کو فراہم نہ کر سکا، ڈی جی آڈٹ ورکس نے سیکریٹری سی این ڈبلیو کو آگاہ کر دیا۔ شہریوں کو صاف، خوبصورت اور محفوظ ماحول فراہمی کا مشن، ٹوبہ ٹیکسنگ کے صدر اور کمیٹی بازار میں بیوٹیفیکیشن کا کام تیز، بازاروں کی تزئین و آرائش کا کام 80% مکمل، شہر میں بینچز، فوارے، ٹیکسٹائلز اور فرنٹ شاپ شیڈز لگائے جانے لگے۔ فیصل آبادیوں کو پینے کے لیے منرل واٹر بھی خالص نہ ملا، جنوری سے مارچ تک 228 کمپنیوں کے پانی کی تشخیص، 35 کمپنیوں کا پانی انسانی صحت کے لیے ناقص نکلا، 13 کے کیمیکلز غیر محفوظ، 25 برانڈز کے پانی تجرباتی طور پر ناقص قرار، پی آر سی آر ڈبلیو آر نے اسے ماہی رپورٹ جاری کر دی۔ ایف آئی سی میں مریضوں کے لیے 280 بیڈ کے اضافے کا منصوبہ،
نئی عمارت میں مشینری اور انسٹرومنٹس کے لیے 1 ارب 65 کروڑ کے فنڈز منظور، اضافے کے بعد ایف آئی سی میں ٹوٹل بیڈز کی تعداد 612 ہو جائے گی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کی قوت خرید ختم کر دی۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے سے کاروبار مندی کا شکار۔ صدر ایل پی جی ایسوسی ایشن حاجی عابد کہتے ہیں کاروبار پہلے ہی نہیں، قیمتیں بڑھنے سے مزید متاثر ہوئے۔ جھنگ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے تاریخی ترقیاتی منصوبے، بجٹ سے قبل 62 کروڑ 75 لاکھ کے ٹینڈرز کی وصولی مکمل۔ بس اسٹینڈ کی اپ گریڈیشن، نئی اسٹریٹ لائٹ، سیوریج سسٹم، ٹف ٹائل، ٹریفک سگنلز کی مرمت اور سائن بورڈ کی تنصیب کے لیے خطیر رقم مختص۔ جھنگ شہر سے سیوریج مسائل کے مستقل حل کا پلان۔ چودھری کالونی ڈسپوزل اسٹیشن کو شوگر مل ڈسپوزل سے جوڑنے کا کام مکمل۔ کلمہ چوک سے 42 انچ قطر کی سیوریج لائن بچھا دی گئی۔ چودھری کالونی، رانا کالونی، گوجرا روڈ کے مکین مستفید ہوں گے۔ ستھرا پنجاب ایجنسی احمد پور سیال کی صفائی ستھرائی میں مصروف۔ یاسین برادرز کمپنی کے تحصیل مینیجر قمر اقبال اور ڈپٹی مینیجر شفقت جوگر سرگرم۔ روزانہ کی بنیاد پر صفائی اور گھر گھر سے کوڑا کرکٹ اکٹھا کیا جانے لگا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال میں اہم انتظامی تبدیلی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر فیصل آباد آمنہ عالم کا تبادلہ۔ ریحانہ یاسمین ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر فیصل آباد تعینات، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے حکومت اور متعلقہ ادارے متحرک۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ کمپلین سیل سائمہ فاروق کی فیصل آباد میں کھلی کچہری۔ کمشنر، آر پی او، ڈپٹی کمشنر اور سی پی او سمیت ضلعی افسران موجود۔ سائمہ فاروق کے 200 سے زائد شکایات کے فوری ازالے کے احکامات۔ لاہور ہائی کورٹ میں باؤنس ایکٹ کیس کی سماعت۔ ڈی پی او جھنگ ساجد حسین کھوکھر ذاتی حیثیت میں پیش۔ ڈی پی او اپنے تفتیشی افسر کا دفاع نہ کر سکے، عدالت نے ملزم کی درخواست واپس لینے کی بنا پر مسترد کر دی۔ ڈی پی او جنگ کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس۔ سیکورٹی پلان کا اثر نو تفصیلی جائزہ۔ شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر سخت نگرانی کا حکم۔ جلوس روٹس پر سی سی ٹی وی کیمرے مکمل فعال رکھنے کی ہدایت۔ ڈی پی او چنیوٹ محرم الحرام میں قیام امن کے لیے متحرک۔ ڈاکٹر نوید عاطف کا رجوع کہ اہم جلوسوں کے روٹس کا معائنہ، حساس پوائنٹس، داخلی اور خارجی راستوں اور چھت ڈیوٹی پوائنٹس کی چیکنگ، منتظمین سے بھی ملاقات۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا امتحانی مراکز اور ڈسٹرکٹ اسپتال کا دورہ۔ عائشہ رضوان نے امتحانی عملہ طلبہ کی حاضری چیک کی۔ اسپتال میں مریضوں اور لواحقین سے علاج معالجے بارے فیڈ بیک لیا۔